Praise Jesus. آج رات جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی اور جو بات خداوند آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے، میرا آج کا جو ٹاپک جو مضمون ہے وہ ہے کہ ڈیول از ڈیفیٹڈ، یعنی ابلیس جو ہے وہ شکست خوردہ ہے، ہارا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ابلیس شکست خوردہ یا ہارا ہوا ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف شکست خوردہ اور ہارا ہوا ایمانداروں کے لیے ہے، مسیحی لوگوں کے لیے ہے، اس کے برگزیداؤں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے علاقہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نجات کے کپڑے پہن لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نجات کی پوشاک پہنائی گئی ہے۔ ہر شخص کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے نہیں، ہر قبیلے کے لیے نہیں، صرف اور صرف مسیحوں کے لیے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹا سکے۔ اور جو کوئی خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یاد رکھیں اس کے لیے ابلیس ہارا ہوا ہے۔ ہاللیلویا! زوردار تالیوں سے بولیں گے، ابلیس تو ہارا ہوا ہے، ابلیس تو ہارا ہوا ہے، میرا یسوع زندہ ہے، وہ فتح مند خدا ہے۔ اس وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس وکٹری کو سمجھنے اور ماننے کے لیے ایک اہم چیز جو ہماری زندگی میں ہونی ضروری ہے وہ ہے ایمان۔ اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان کی قوت ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت پڑھیں گے ذرا۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہاللیلویا! خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ آج رات ہم مختصر طور پر، یہ بات بہت بڑی ہے، اس پہ آپ بہت دیر بات کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکن مختصر طور پر سیکھیں گے کہ ابلیس کو کس طرح سے اور کب اور کیسے اور کس نے شکست دی، اور کس طرح سے میں اور آپ فتح مند ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے، ابلیس اس سے پہلے کہ اس کو زمین کے اوپر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے شکست دی جاتی، اس کو آسمانوں میں خدا باپ نے شکست دی۔ تو ابلیس جو ہے وہ آسمانوں میں بھی شکست خوردہ ہے، زمین پر بھی شکست خوردہ ہے۔ آسمانوں میں اس کو شکست دی گئی اور زمین پر بھی اس کو شکست دی گئی۔ ابلیس کے لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ابلیس خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ کے لیے شاید سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، لیکن میری بات کو غور سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابلیس جو ہے وہ مخلوق ہے، خدا خالق ہے۔ ابلیس جو ہے وہ بیٹا ہے اور خدا باپ ہے۔ کیا کبھی بیٹا باپ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ ابلیس جو ہے وہ نافرمان بیٹا ہے۔ ابلیس بیٹا بائبل کہتی ہے، ابلیس جو ہے وہ خدا کا بیٹا، اس کو خدا نے تخلیق کیا، اس کو خدا نے بنایا،
اسی لیے کسی بھی طور سے ابلیس خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی ابلیس کی کچھ حرکتوں سے، کچھ باتوں سے اس کو شکست دی گئی۔ اس کائنات کا سب سے پہلا ملک، سب سے پہلی ریاست یا سب سے پہلی بادشاہت کہاں پہ تھی؟ کون بتائے گا؟ کہاں پہ تھی؟ آسمان کے اوپر، آسمان پہ تھی۔ اور اس بادشاہت کا، اس ریاست کا، اس ملک کا بادشاہ یہوہ پاک خدا تھا، اور خدا اقدس کی ذات الہی اس بادشاہت کو اپنی قوت اور قدرت کے کلام کے وسیلہ سے سنبھالتی تھی۔ خدا اکیلا راج کرتا تھا اور کرتا ہے۔ اس نے ایک بادشاہت بنائی آسمانوں کے اندر، اور اس کے اندر، اس بادشاہت کے اندر آپ دیکھیں دنیاوی طور پہ جب کسی ملک میں، کسی بادشاہت کے اندر مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا، ڈیفنس منسٹری ہے، منسٹری آف انٹیریئر کوئی ہوتا ہے، منسٹری آف انفارمیشن ہوتی ہے، کلچرل منسٹریز ہوتی ہیں۔ اس طرح سے خدا نے یہ سب کچھ جو آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے، یاد رکھیں یہ آسمانی نقشہ ہے، یہ سب کچھ پہلے آسمان میں تخلیق کیا گیا۔ اور بہت ساری وزارتوں کے ساتھ ہمیں 3 بڑی وزارتیں آسمان پر نظر آتی ہیں، جس میں پہلی وزارت جو تھی وہ منسٹری آف ڈیفنس، یعنی وزارت دفاع۔ وزارت دفاع کیا کرتی ہے؟ بارڈرز کی، یعنی ملک کی جو سلامتی کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر آرمی ہوتی ہے، اور آسمان کی جو منسٹری آف ڈیفنس تھی، اس کا جو منسٹر تھا وہ مکائل فرشتہ تھا، جو جنگجو فرشتہ تھا، جو خدا کی طرف سے جنگ کرتا تھا۔ پھر آسمان کے اندر ایک اور منسٹری تھی، منسٹری انفارمیشن کی منسٹری تھی، یعنی وزارت جو تھی اطلاعات و نشریات کی وزارت تھی۔ اس کا کون منسٹر تھا؟ جبرائیل، جو کہ پیغام رسائی کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جبرائیل جو تھا وہ دنیا میں بھی بھیجا جاتا تھا انفارمیشن کے لیے، آسمانوں میں بھی اس کو یہ وزارت دی گئی تھی۔ اور تیسری بڑی وزارت جو تھی وہ منسٹری آف کلچر، یعنی ثقافت کی ایک وزارت تھی، جس کو اون کرتا تھا، جس کو ہیڈ کرتا تھا، اون نہیں ہیڈ کرتا تھا لوسیفر، جو مقرب فرشتہ تھا، جو ابلیس بن گیا۔ اور آپ کو پتہ کہ یہ ایک اہم وزارت ہوتی ہے جو کہ ملک کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کا جو رہن سہن ہے، یا وہ لوگ کیسے ہیں، وہ اس کو ڈسپلے کرتی ہے۔ اور لوسیفر جو تھا، جو کہ ایک مقرب فرشتہ تھا، یہ آسمانی کلچر کو پریزنٹ کرتا تھا، یہ خدا کے حضور میں اس کا تخت لگاتا تھا، یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا تھا، یہ پرستش کے وسیلہ سے اس کے تخت کو لگاتا تھا۔ اور یہ 3 بڑی منسٹریز، 3 بڑی وزارتیں سب سے پہلے آسمان کی بادشاہت کے اندر خدا کی طرف سے قائم کی گئیں، اس کے بعد ہمیں زمین پر نظر آتی ہیں۔ لیکن اس آسمان کی بادشاہت کے اندر ایک وزیر یعنی لوسیفر کی طرف سے بغاوت ہوئی۔ ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں۔ اور اس نے اپنے دل میں سوچا کیا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اوپر لگاؤں گا، میں ستاروں سے بھی اوپر چلا جاؤں گا، میں بادلوں کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ اور اس نے یہ سوچا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا۔ اس نے اس کنگڈم کے اندر، اس بادشاہت کے اندر بغاوت کی اور اپنی ایک نئی بادشاہت بنانے کی کوشش کی۔ آپ یاد رہے کہ اس نے کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا تھا۔ بائبل کہتی ہے تو اپنے دل میں کہتا تھا۔ انسان کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، خدا پھر بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ خدا کا رحم ہے انسان کے لیے۔ اس نے کچھ پریکٹیکلی نہیں کیا، یہ اپنے دل میں اس نے سوچا تھا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو زمین پر پٹک دیا گیا۔ یہ اس کی سب سے پہلی شکست تھی جو اس کو آسمانوں میں دی۔ کس نے؟ خدا باپ نے۔ اور لکھا ہے کہ اس کو پاتال میں گڑھے کی گہرائی کے اندر تہ میں ڈال دیا گیا۔ کس کو؟ لوسیفر کو، جو کہ ایک مقرب فرشتہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے
خدا کی بادشاہت کے اندر بغاوت کی، اس سے اس کا مرتبہ لے لیا گیا، اس سے اس کا سٹیٹس چھین لیا گیا اور ابلیس کو شکست دے دی گئی۔ آپ یسایہ 14 اور حزقیل 28 کے اندر آپ ان واقعات کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ابلیس کو شکست دی گئی۔ اب جب یہ زمین پہ گرایا گیا، زمین پر پٹکا گیا، تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ زمین کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب یہ گرایا گیا زمین تھی، آپ پڑھیں حزقیل کی کتاب، لیکن وہاں پہ انسان نہیں تھا، زمین تھی۔ اسی لیے کیا لکھا ہے پیدائش کی کتاب پہلے باب کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے کہ اور زمین سنسان اور ویران تھی اور گراؤں پر اندھیرا تھا۔ گراؤں پر اندھیرا کیوں تھا؟ وہاں پہ ابلیس کا قبضہ تھا۔ اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ جو وزارت، جو چیز میں نے اس فرشتے سے چھینی ہے، وہ وزارت میں کس کو دوں گا؟ کس کو دوں گا؟ کون ہے جو ریپلیس کیا گیا ہے لوسیفر کی جگہ پہ؟ انسان۔ خدا نے ارادہ یہ کیا کہ میں یہ وزارت جو ہے وہ ایک نئی مخلوق جس کا انسان کا نام دیا کہ میں دوں گا۔ اور خدا نے آسمان کی بادشاہت کی ایک ایکسٹینشن، ایک برانچ، ایک کالونی زمین کے اوپر کھولی اور وہاں پہ انسان کو یہ وزارت دی کہ وہ لوسیفر کی جگہ پر اس کلچر کو جو آسمانی کلچر ہے، اس ماحول کو جو آسمانی ماحول ہے، زمین پر لا سکے، دکھا سکے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے کیا بولا؟ سامری عورتوں کے باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ابلیس سے جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس کی جگہ پر ریپلیس کیے گئے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ نہیں پاتا کیونکہ ہم اس کا کام کر رہے ہیں جو وہ چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ خدا کی پرستش کرتا تھا، آج ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہمیں مقرر کیا گیا ہے اس کام کے لیے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکے، اور خدا تخت نشین بھی اسی لیے ہوتا ہے۔ پھر ابلیس نے انسان سے اس کی بادشاہت، اس کی حکومت، اس وزارت کو چھین لیا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سسٹم سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سسٹم کیا، کس طرح سے ابلیس کو شکست دی گئی ہے؟ اور جب انسان سے اس کی بادشاہت چھین لی گئی تو انسان جو تھا وہ ابلیس کے قبضہ میں چلا گیا۔ اور پھر خدا نے دوسرا منصوبہ کیا باندھا کہ میں اس کو زمین پہ شکست دینے کے لیے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس نے بھیجا۔ زوردار تالیاں بجائیں گے یسوع مسیح کے لیے۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح دنیا کے لیے، دنیاوی قوموں کے لیے شاید نبی ہے، استاد ہے، شاید اچھا انسان ہے، مگر جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ اس کے لیے نجات دہندہ ہے اور خدا کا بیٹا ہے، بذات خود خدا ہے۔ اور وہ بھیجا گیا تاکہ انسان کو اس کی بادشاہت، اس کی وزارت واپس لوٹا سکے۔ اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ابلیس کی آسمانی شکست کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ تاکہ موجودہ دور کے اندر جو دنیا چل رہی ہے اس کے اندر بھی میں ابلیس کو شکست دے سکوں۔ جب ابلیس کو گرایا گیا اس وقت بھی یسوع مسیح آسمانوں پہ تھا۔ میرے ساتھ نکالیں ایک حوالہ، لوکا کی انجیل اس کا 10 باب، اس کی 17 اور 18 آیت پڑھیں ذرا۔ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروحیں بھی ہماری تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہاں جی، یہاں پہ یسوع مسیح نے یہ نہیں بولا کہ میں دیکھ رہا ہوں یا میں نے دیکھا ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، گزرے ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ میں ابلیس کو، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کچھ مفکرین کا، کچھ ماہرین کا، جو کلام مقدس کے فلاسفر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابلیس کو جب گرایا گیا ہے تو یسوع مسیح آسمان پر موجود تھا، کیونکہ یسوع مسیح کے حق میں کیا لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے۔
اس کے لیے لکھا گیا کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اس کو ابدیت کا باپ بولا گیا ہے. گو ہمیں پرانے عہد نامہ میں اکاؤنٹ نہیں ملتا کہ یسوع مسیح تھا، لیکن یسوع مسیح یہاں پہ کہتا ہے کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. یسوع مسیح ان کو یہ کہتا ہے کہ مت خوش ہو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میں نے ابلیس کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا ہے. میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں میں اس سے اس وزارت کو، اس اختیار کو، اس بادشاہت کو چھین کے واپس کروں. خوش مت ہو کہ بدروہیں جو ہیں وہ میرے نام سے نکلتے، اس لیے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے جائے. یہ آگے پڑھے، یہ حوالے کو آپ جا کے پڑھیے گا، ہمارے پاس وقت نہیں میں اس حوالے کو آگے پڑھ سکوں. یسوع مسیح ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے ابلیس جو ہے وہ ہارا ہوا ہے آسمانوں پہ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اس کو شکست دے سکوں. یہی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو روحانی جنگ کا تصور نہیں ملتا. آپ مجھے بتائیں پرانے عہد نامہ میں کبھی کسی نبی نے، بادشاہ نے، پیغمبر نے بدروہیں نکالی ہیں؟ نہیں. کیا کوئی ایسا کام کیا جو آج کا مقدسین جو کر رہے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے موت کے ہتھیار سے انسان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اس لیے بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آدم سے لے کے موسیٰ تک موت، یعنی ابلیس نے موت کے وسیلہ سے جو ہے وہ انسان کے اوپر راج کیا ہے. نکالیں رومیو 5 اس کی 12 آیت نکالیں، 12 سے پڑھیں. بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ معصوب نہیں ہوتا. تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا. ہاں جی. اب وہ یہاں پہ پالوس کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ نہیں بھی کیا تھا، جو اپنی زندگی میں راست باز تھے، ابلیس نے ان کے اوپر بھی حکومت کی ہے. کس کے وسیلہ سے؟ موت کے وسیلہ سے. یسوع مسیح نے اختیار مرنے سے پہلے دے دیا. یسوع مسیح مرا نہیں تھا جب اس نے بولا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. اختیار دے دیا ہے. لیکن یسوع مسیح نے اصل شکست جو ابلیس کو دی وہ موت کے وسیلہ سے دی. کس طرح سے؟ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح سے پہلے جتنے لوگ آئے وہ سب راست باز بھی تھے. جو نبیوں کی بات کر رہا ہوں، بادشاہوں کی، پیغمبروں کی، راست باز تھے. نوح راست باز نہیں تھا، راست باز تھا، لیکن نوح کی راست بازی کیا نوح کو موت سے بچا سکی؟ نہیں. ابراہیم راست باز تھا، بلکہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. کیا اس کی راست بازی، اس کی ایمانداری اس کو موت سے بچا سکی؟ داؤد راست باز نہیں تھا. کیا موسیٰ راست باز نہیں تھا؟ یہ سب راست باز تھے، ایماندار تھے، تو بھی یہ موت کے حوالہ کیے گئے. مگر یسوع مسیح آ گیا. یسوع مسیح نے راست بازی کی زندگی گزاری. اس کے بعد یسوع مسیح نے اپنے اس منصوبے کے مطابق جس کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے صلیب پر جان دی. یہاں تک ابلیس بالکل ٹھیک تھا، کوئی شکست نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. یسوع مسیح مر گیا کیونکہ یسوع مسیح سے پہلے بھی بے شمار لوگ صلیب پر انہوں نے جان دی تھی، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس کے بعد یسوع مسیح دفن کر دیا گیا. یہاں تک بھی ابلیس بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں. لیکن یسوع مسیح دفن کرنے کے بعد، مرنے کے بعد پہلا شخص تھا جس نے عالم ارواح کے اندر اور فردوس میں جا کے منادی کی. اور پھر کیا ہوا؟ سنیں پھر کیا ہوا. یسوع مسیح مرا، دفن ہوا. ابلیس یہاں تک شکست خوردہ نہیں ہے. بے شمار لوگ صلیب پر مرے تھے، بے شمار لوگوں نے اپنی جان دی تھی، بے شمار لوگ راست باز تھے، بے شمار لوگ ایماندار تھے، مگر جتنے مرتے تھے قبر میں رہتے تھے. یسوع مسیح مصلوب ہوا، وہ دفن ہوا، وہ فردوس میں گیا، وہ عالم ارواح میں گیا. اس نے قیدی روحوں میں منادی کی اور پھر قدرت کے ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہیلیلویا. یہ تھی اس کی قدرت جس کے وسیلہ سے ابلیس شکست خوردہ ہو گیا. کیونکہ ابلیس، اور پھر یہی وجہ تھی یسوع مسیح جب آتا ہے تو اپنے شاگردوں کو کیا بولتا ہے؟ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اس نے ایک خاص کام یہ کیا کہ جا کے ابلیس سے، یعنی لوسیفر سے، عالم ارواح کی اور موت کی کنجیاں چھین لی. کس کے لیے چھینی؟
جو ایماندار تھے. جو شخص ایمان نہیں رکھتا یسوع مسیح پہ اس کے لیے نہیں ہے. ایماندار شخص جو ہے وہ جب مرتا ہے تو وہ زندہ کیا جائے گا اور زندہ رہتا ہے. اور جو کوئی ایمان لے کے آتا ہے یسوع مسیح کے اوپر اس کے لیے موت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. اس کے لیے ابلیس شکست خوردہ ہے. اور اس اثر کو توڑا اور ابلیس کو آسمانوں کے بعد زمین کے اوپر شکست دی گئی. یاد رکھیں یہ ساری باتیں یسوع مسیح کا مر جانا, اس کا دفن ہونا, مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے تھیں کہ انسان کی رہائی ہو. اس لیے کیا لکھا ہماری مرکزیت کہتی ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آج ابلیس کیسے شکست خوردہ ہے؟ آج ہم جب کبھی بیمار ہوتے ہیں یسوع کا لہو ہمیں شفا بخشتا ہے. آج جب ہم لعنتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب ہم یسوع مسیح کا لہو مانگتے ہیں ہمیں وہ لعنتوں سے رہائی دیتا ہے. آج جب ہم مشکلات میں جاتے ہیں یسوع کا لہو ہمیں مشکلات سے چھڑاتا ہے. سب سے بڑھ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ابلیسی قوتیں کام کر رہی ہیں, ہم یسوع کے نام سے ابلیسی قوت کو حکم دیتے ہیں اور وہ ڈرتی, کامتی اور چھوڑ دیتی ہے اس بدن کو جو کہ پہلے نہیں تھا. کیونکہ یسوع مسیح نے آ کے ایمانداروں کو اختیار دیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ ابلیس شکست خوردہ ہے, ابلیس ہارا ہوا ہے, ابلیس ایمانداروں کے اوپر اختیار نہیں رکھتا. میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ ایگزامپل بتائی کہ انسان کا سٹیٹس کیا تھا, خدا, پھر انسان, اس کے بعد فرشتے اور اس کے بعد ابلیس. گناہ کی وجہ سے ابلیس دوسرے نمبر یعنی انسان کے اوپر, انسان کی جگہ پہ آ گیا اور انسان ابلیس کی جگہ پہ چلا گیا. مگر یسوع مسیح نے ایک خاص کام کیا جب اس نے جان دی تو انسان کو واپس اس کی جگہ پہ بحال کیا. آج ابلیس کہاں ہے؟ ایمانداروں کے پاؤں کے نیچے. کس طرح سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. یہ یسوع مسیح نے انسان کو دوبارہ اس کو اس جگہ پہ بٹھایا جہاں پہ وہ اصل رکھا اس کو گیا تھا, اور وہی اختیار دیا تاکہ وہ ابلیس کو, ابلیسی قوتوں کو کچل سکے. پرانے یاد نامہ کے مقدسین شاید میں سمجھتا ہوں ہم سے بہت اچھے ہوں گے لیکن ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. ہمارے پاس یسوع کے وسیلہ سے اختیار ہے اور ابلیس ہمارے لیے ہارا ہوا ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے. پریز جیسس. میں سب سے پہلے تو پاک روح کا شکر کرتا ہوں کہ جو مجھے توفیق دے دیتا کہ میں اتنی چیزوں کو 20-30 منٹوں میں ختم کر لیتا ہوں. یہ پاک روح کی قوت کے ذریعے. یہ ٹاپک بہت بڑا ہے. میرے جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں میں نے ان کو پڑھائی ہیں کافی چیزیں. یہ بڑی لمبی ایک سٹوری ہے لیکن کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ ایمان رکھیں کہ آپ فتح مند ہیں کیونکہ آپ نجات یافتہ ہیں. نجات آپ کے پاس ہے, آپ ایماندار ہیں, یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں. اس لیے ہم پہ ابلیس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یسوع مسیح ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہماری جنگ لڑتا ہے. بھی ہم نے گیت وہ ہماری جنگ لڑتا ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے جب کبھی کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں یسوع کے لہو کو مانگے. اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں سنبھالتی ہے. پریز گاڈ. وقت ہوا جاتا ہے, ہم آخر میں گیت گائیں گے. رہے گا نا زبور 72, رہے گا نا صداتی کر مسیدہ. آپ سب خوش ہیں؟ یسوع مسیح کی ابلیس ہارا ہوا ہے. ایمان رکھیں اس بات پر. بہت سارے ایماندار آج بھی کنفیوز ہیں اپنے اندر. کنفیوز نہیں ہونا. ایمان رکھیں یسوع مسیح ہمارے ساتھ اور ہم فتح مند ہیں. ابلیس شکست خوردہ ہے. ہاللیلویا. ہم دعا کریں گے. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے. گویا خدا ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے لیکن ہم اس میں بھی تیری حضوری کو محسوس کرتے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ تو ہمارے سے پہلے اس جگہ پر موجود ہوتا ہے کیونکہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں آنے والے ہیں. اے خداوند گو تو ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں, ہماری سوچوں میں ہر لمحہ رہتا ہے لیکن پھر بھی اے خداوند تیرے لوگ جب اے خداوند تیرے حضور میں آتے ہیں تو تیرے حضور سے برکت پاتے ہیں. تیرا خادم متوا جتنے لوگ اس جگہ موجود ہیں سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. ان کے گھرانوں میں تیری برکت چاہتا ہوں, خاندانوں میں تیری برکت چاہتا ہوں. اے خداوند ان کی اولاد میں ہر ایک چیز